فیصل کا ایک اور سوال ہے. یہ پوچھ رہے ہیں کہ کلچر از دا لائف بلڈ آف اے وائبرنٹ سوسائٹی ایکسپریسڈ ان مینی ویز. وی ٹیل آور اسٹوریز, celebrate, remember the past, entertain ourselves and imagine the future. Our creative expression helps define who we are and help us see the world through the eyes of others. Though to some extent it has gone too far and has led to the path of superstitions. Is there any possibilities to follow superstitions and old tradition which is somehow positive by nature and impact positively in raising iman? دیکھیے اس سلسلے میں دو باتیں بنیادی طور سے آپ سمجھ لیں کہ یہ جو کلچر ہے, کلچر اپنے آپ کہیں سے ڈیولپ نہیں ہوتا ہے. کلچر دراصل کسی بھی سوسائٹی کے کلیکٹیو تھاٹ پروسیس کا نتیجہ ہوتا ہے اور رفتہ رفتہ وہ پھر اپنی جڑ پکڑتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سمجھنا ہے کہ خدا کا دین کیوں آتا ہے. خدا کا دین بنیادی طور سے آپ کے کلچر اور کسٹم کو بالکل بدل دینے کے لیے نہیں آتا ہے. خدا کا دین آپ کے پاس بنیادی طور سے صرف دو وجہوں سے آتا ہے, اور خدا کے دین کا بنیادی مقصد صرف دو ہے, اونلی ٹو. نمبر ایک کہ بندوں کو, انسان کو یہ بتایا جائے کہ تم خدا کی مخلوق ہو اور اس اعتبار سے تمہارا رشتہ تمہارے خالق اور رب سے کیسا ہونا چاہیے. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ خدا کا دین لوگوں کو اخلاقیات کی تعلیم دیتا ہے کہ تم سماج میں رہتے ہوئے اپنے معاملات کو کس طرح فیصل کرو, کس طرح حل کرو, تمہارے اخلاقیات کیسے ہونے چاہیے, خدا سے تمہارا رشتہ کیسا ہونا چاہیے, ماں باپ سے تمہارا رشتہ کیسا ہونا چاہیے, دوستوں کے ساتھ تمہارا رشتے کیسے ہونے چاہیے, ملک میں رہتے ہوئے تمہارے معاملات کیسے ہونے چاہیے, چیزوں کو دیکھنے کا تمہارا پرسپیکٹیو کیا ہونا چاہیے. تو خدا کا دین اس لیے آتا ہے. اس کے علاوہ جو چیزیں قرآن و حدیث کے دائرے کے تحت نہیں آتی ہیں, جن چیزوں کو استعمال کرنے میں کوئی مورل پرابلم نہیں ہے, آپ اس کو استعمال کیجئے. جس کلچر میں رہتے ہوئے, جس روایت اور ٹریڈیشن کو فالو کرتے ہوئے آدمی شرک میں مبتلا نہیں ہو رہا. ایک انسان کو کسی ملک میں رہتے ہوئے کس طرح رہنا چاہیے اس میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. ایک انسان کا دوسرے انسان سے کیسے تعلقات ہونے چاہیے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے. تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کون سا کلچر فالو کر رہے ہیں اور کس کسٹم کو اپنی زندگی میں اپنائے ہوئے ہیں. خدا کا دین آپ کو بنیادی طور سے دو چیزوں پر ایڈریس کرتا ہے, اپنے خالق کو دریافت کرنا اور اس سے رشتے کو مضبوط کرنا. انسانوں کے درمیان رہتے ہوئے تمہیں کس طرح سے رہنا چاہیے, یہی خدا کا دین ہے. یہی وجہ ہے جب آپ قرآن کو پڑھیں گے تو قرآن میں 3-4 ہی بہت ہی مختصر چیزیں ہیں جن کو حرام کے درجے میں رکھا گیا ہے, اور باقی آپ کو اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے. آپ کے اندر صحیح سمجھ پیدا کی گئی ہے کہ آپ سماج میں رہتے ہوئے جو الگ الگ کلچر میں رہتے ہیں, الگ الگ کسٹم میں رہتے ہیں, اس میں آپ دیکھیں کہ مورل اعتبار سے ایتھیکل گراؤنڈ پہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی چیز غلط ہے, اور اسی گراؤنڈ پہ کسی چیز کو اپنانا ہے اور کسی چیز کو چھوڑنا ہے. مزید یہ کہ کسی دیندار کے لیے بھی یہ کوئی حکیمانہ طریقہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی کسٹم ایسا ہو, کوئی ٹریڈیشن ایسا ہو جو اگرچہ خدا کے دین کے خلاف جا رہا ہو لیکن اس کو بالکل یکلخت ہٹانے کی کوشش کر دی جائے. اس کی ایک بہترین مثال پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقصد, یعنی نبی ہونے کی حیثیت سے جو ایک ذمہ داری تھی وہ یہ تھی کہ آپ کعبہ کو پہلے تو پیوریفائی کر دیں
اور پھر حج کے نظام کو ابراہیمی طریقے پر رائج کر دیں، جو بعد کے زمانے میں قبائلی کسٹم اور ٹریڈیشن کا شکار ہو گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو حج کا نظام قائم کیا تھا وہ ذی الحجہ کے مہینے میں قائم کیا تھا۔ اب آپ دیکھیے پیغمبر اسلام کی بعثت 610 عیسوی میں ہوئی اور آپ کی وفات 632 عیسوی میں ہوئی۔ اس پوری مدت میں آپ نے کبھی بھی حج کے نظام میں کسی قسم کی تبدیلی کی بات نہیں کی۔ آپ کے لوگ جاتے رہے، وہاں آپ عمرہ کرنے کے بھی وہاں پہنچے، اور یہ سب کچھ آپ نے خود بھی جو عرب میں رائج طریقہ تھا اور رائج مہینہ تھا اسی میں آپ نے ادا کیا۔ بالآخر حجۃ الوداع کے موقع پہ بالکل آخر میں جب آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی ذہن سازی ہو چکی ہے، تب آپ نے حج کے نظام کو دوبارہ اسی ٹریڈیشن پر قائم کر دیا جس ٹریڈیشن پر خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاری کیا تھا۔ تو یہ سنت رسول ہمیں بتاتی ہے کہ ایک داعی کو اور ریفارمرز کو اور ایک سچے مسلم کو ریفارمیشن کا کام کرنے میں کلچر اور ٹریڈیشن کا بہت خیال رکھنا ہے۔ کسی سماج میں رہتے ہوئے وہ اچانک ٹریڈیشن سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرے، یہاں اس وقت بھی جب کہ وہ ٹریڈیشن براہ راست اسلامی تعلیم کے خلاف ہو، خدا کے دین سے بالکل ٹکراتا ہو، اس وقت بھی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی گریجولیزم کا طریقہ اختیار کرے، تدریج کا طریقہ اختیار کرے۔